اب جیسے لوگ سنتے ہیں ذاکر نائک کو، ذاکر نائک کہتا ہے کہ قرآن میں 26 آیت کریمہ ہیں جس میں لکھا ہے کہ وسیلہ لینا حرام ہے، آن ریکارڈ بولا 26 آیت کریمہ ہے جس میں لکھا ہے کہ وسیلہ لینا حرام ہے۔ شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا، شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places. اب مسلمان تو بولے گا بھائی ذاکر نائک بہت بڑا اسکالر ہے اور قرآن کا نام لے کر بات کر رہا ہے، تو بھیا جو سیدھا سادہ انسان رہے گا نا وہ اس کی باتوں کو سن کر بولے گا وسیلہ نہیں لیں گے، کیونکہ ذاکر نائک بولا قرآن میں منع لکھا ہے، حرام لکھا ہے۔ لیکن ذاکر نائک سے پوچھا گیا فیس ٹو فیس، حافظ احسان قادری صاحب سری لنکا میں پوچھے کہ آپ نے کہا قرآن میں 25 آیت کریمہ وسیلہ لینا حرام ہے، کروڑوں مسلمان پریشان ہیں، آپ صرف ایک آیت پیش کر دیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ اے ایمان والو تمہیں انبیاء و اولیاء کا وسیلہ نہیں لینا ہے، صرف ایک آیت۔ آئی بہت بڑے آپ اسکالر ہیں نا، فٹافٹ قرآن کی آیت نمبر بتا بتا کر جواب دیتے ہیں، وہاں پر ان کی حلق سوکھ گئی۔ بولے کہ آپ میرے کو میل کر دیجیے جواب آ جائے گا، بولے نہیں 6 مہینہ پہلے میل کر چکے ہیں جواب نہیں آیا، یہاں دے دیجیے، بولے نہیں پھر سے میل کر دیجیے جواب دے۔ Simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? Sure. You said you will reply, but that was also not answer. So I was just wondering when you are coming, I can talk to you directly and get information. I hope I will get a reply. 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers. یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 25 سے زائد آیت ہیں قرآن میں کہ وسیلہ حرام ہے، ایک آیت تو دکھا دیجئے۔ اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں معلوم ہے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں کہ قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو ہے، لا تَبْتَغُوا والی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو جواب نہیں دے پائے، کہا کہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دوں گا، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا۔ بھیا جواب جب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، 26 آیت کا جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں 2-3 آیت تو بتا ہی سکتے تھے۔ اگر میرے جیسے ان پڑھ انسان سے ذاکر نائک پوچھ لے گا کہ بھائی تم بتا دو قرآن کریم میں وسیلہ لینے کا کہاں حکم ہے، تو ہم کہیں گے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ وسیلہ تلاش کرو، رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پہلے رب کائنات کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ حکم کس کو ہے؟ لے کون رہا وسیلہ؟ جس کو حکم نہیں وہ نہیں لے رہا ہے، جو خود اپنے آپ کو ایمان والوں کے سب سے خارج مان رہا ہے وہ نہیں لے رہا ہے۔ اب سمجھ جاؤ جو وسیلہ کا منکر ہے، وسیلہ نہیں لے رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ خود کو ایمان والے کے سب سے خارج کر دیا ہے۔ اب یہ تو قرآن کی آیت ہے، اب یہ کہتے ہیں نہیں یہاں پر جو وسیلے سے مراد ہے نا نیک اعمال ہے، بولے وہ لکھا ہوا ہے، بولے نہیں نیک اعمال ہے، یہاں حضور کی ذات کا وسیلہ نہیں لے سکتے۔ بولے کیوں نہیں لے سکتے؟ اور پھر حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ ہم کس کا وسیلہ لے؟ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، ایک نابینا صحابی جن کی آنکھ کی روشنی نہیں تھی، حضرت حنیف اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں آ کے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کی روشنی کے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضور فرماتے ہیں تو چاہے تو اس کے لیے صبر کر، یا تو چاہے تو میں اس کے لیے دعا کر دوں۔ آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں۔ اچھا حضور دعا نہیں فرماتے، پھر حضور ہم غلاموں کے لیے تا قیامت تک دعا کی قبول کرنے کا ایک طریقہ بتا دیتے ہیں، اور حضور فرماتے جاؤ اچھے سے وضو کرو، 2 رکعت نفل ادا کرو، اور پھر یہ دعا کرو یا اللہ رب العالمین میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا حضور فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل ادا کرو اور پھر یہ دعا کرو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں بواسطہ نبی رحمت جو رحمت والے نبی ہیں ان کے وسیلے سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے آقا کہہ رہے ہیں
اللہ کے پیارے حبیب کہہ رہے ہیں, تمام انبیاء کے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں باواسطہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, پھر یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے اپنی فلاح حاجت پیش کیے, میری حاجت پوری ہو. وہ صحابی حضور کے اس تعلیم پر جاتے ہیں, وضو بناتے ہیں, 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اور پھر حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. راوی فرماتے ہیں جیسے ہی وہ حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اپنی آنکھ کی روشنی کے لیے, فوراً اللہ رب العالمین ان کی آنکھ میں روشنی عطا فرما دیتا ہے. جن کی آنکھ میں پہلے روشنی نہیں تھی. اچھا ایک بات بتاؤ, اس صحابی رسول کو اپنی آنکھ کی روشنی سے محبت تھی, وہ چاہتے تھے روشنی آ جائے, تو کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ خوب دعا کرتے ہوں گے, خوب دعا کرتے ہوں گے. لیکن ان کی آنکھ میں جب روشنی نہیں آئی تو پھر وہ کیا کیے, پھر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کی روشنی کے لیے دعا فرما دیجئے. لیکن حضور دعا نہیں فرما کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے, ایک طریقہ بتا دیے کہ اگر دعا قبول نہ ہو اور اس کو دعا قبول کرانی ہو تو وضو کرنا ہے, اچھے سے نماز پڑھنا ہے 2 رکعت, پھر میرے وسیلے سے دعا کرنا ہے. یہ کہتے ہیں حضور کا وسیلہ نہیں لے سکتے, میرے آقا نبی رحمت کیا فرما رہے, میرے وسیلے سے دعا کرو. اب ہم کس کی مانیں گے, اس کوٹ پینٹ والے یہودی کی, یا پھر ہم اللہ کے رسول کی اور اللہ کے فرمان کی بات کریں گے, ان کی بات مانیں گے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا وسیلہ لو, میرے مصطفیٰ کریم فرما رہے میرے وسیلے سے دعا کرو. صحابہ حضور کے وسیلے سے دعا کر رہے. اچھا ان وہابی کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صحابی کو وسیلے کی ضرورت ہے, تو ہم تو بھائی صحابی والے ہیں نا, تو اس لیے ہم وسیلہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم کو نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی اس کی مجلس میں 1 لاکھ لوگ سن رہے ہیں, وہ 1 لاکھ لوگ اتنے بڑے بدنصیب ہیں کہ وہ ایسے بدبخت سے سن رہے ہیں جو گستاخ رسول ہے, اور وہ 1 لاکھ لوگوں کا ایمان برباد کر رہا ہے. ہم لوگ اس سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ یہاں مختصر لوگ سن رہے ہیں لیکن حضور کی شان و عظمت اور عشق کی بات سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی مجلسوں سے کروڑوں گنا زیادہ افضل ہماری مجلسیں ہیں الحمدللہ.